ہندوستان میں ایک سسٹم ہے انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس کا، یعنی اگر آپ نے JEE نکالا، اگر آپ نے نیٹ نکالا، اگر ان سب چیزوں کو نکالا اور آپ کا فری والا ایڈمیشن ہوا تو آپ ان 1,00,000 سیٹس میں آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے جو ہندوستان کی سب سے اچھی اور پریسٹیجیس یونیورسٹیز میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تقریباً 1,00,000 سیٹس ہیں جس میں یہ بچے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمارے بچے جو ہیں 1.5 سے 2% جا رہے ہیں، 1,00,000 میں 1.5 سے 2% جا رہے ہیں۔ ہماری تعداد کتنی ہے؟ 15 سے 20%، ہے نا؟ کبھی حکومت کہتی ہے 15%، لوگ کہتے ہیں 20%، 15% مان لیا۔ ہماری تعداد ہندوستان میں 15%، اور بھیج کتنے رہے ہیں ہم لوگ اس لیے 1,00,000 سیٹس میں؟ صرف 1.5%، 1.5 سے 2%۔ اور ٹیکس کتنا دے رہے ہیں؟ 15%۔ یعنی جب آپ نمک خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں نا بھائی، جب آپ کفن خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، اور اسی ٹیکس کے پیسے سے یہ 1,00,000 سیٹس پڑھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 15% ٹیکس دے رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں کتنا؟ 1.5%۔ اچھا، جب یہ بچہ 1,00,000 میں شامل نہیں ہو پاتا ہے، جب یہ بچہ 1,00,000 میں شامل نہیں ہو پاتا ہے، تب کہتا ہے ہم کریں گے BA BSc، ہسٹری آنرز، انگلش آنرز، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم 1,00,000 میں نہیں آ سکے تھے، ہم 800 میں آ جائیں گے۔ منطقی بدماشیاں دیکھ رہے ہیں؟ جو 1,00,000 میں نہیں آ سکا وہ کہتا ہم 800 میں آ جائیں گے۔ ان سب بیکار باتوں سے باہر نکلیے، تعلیم کو تعلیم کی طرح حاصل کیجئے، پوری توانائی کے ساتھ حاصل کیجئے، بچوں کو 100% پڑھنا پڑھانا سکھائیے۔ اسی لیے جامعہ رحمانی دارالحکمت میں جو پاس پرسنٹیج ہے وہ 75 ہے، اور یہ بھی میری غلطی ہے، میری کمی ہے کہ میں اس کو 100 نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں 100 ہو جائے گا، کہ پاس جو ہے یا تو بچہ پاس کرے گا یا پاس نہیں کرے گا۔ پاس کرنے کا مطلب یہ کہ دوسرے درجے میں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ پاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے درجے میں جائے گا۔ یہ کیا چیز ہو گئی؟ 1st ڈویژن، 2nd ڈویژن، 3rd ڈویژن، 4th ڈویژن، 5th ڈویژن، یہ کیا چیز ہو گئی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف ایک ہے کہ آپ کا بچہ اسکول نہیں جانا چاہے گا، وہ بدماشیاں کرے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی چیزیں، تو وہ غصہ نکالے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کلام نہیں ہے کہ وہ باپ ماں سے کیسے غصہ نکالے، وہ کیسے بتائے کہ ہم کو کلاس میں سمجھ میں نہیں آ رہا، اور باپ ماں کہتے ہیں ارے بھائی پہلی جماعت میں اس کو 40% آیا تھا، محنت تو اس میں پہلے جماعت سے کرنی تھی۔ اچھا، بہت سے لوگ یہاں سے کہیں گے بھائی اب تو میرا بچہ 4تھی جماعت میں پہنچ گیا، اب تو میرا بچہ 5ویں جماعت میں پہنچ گیا، 9ویں جماعت میں پہنچ گیا، اب کیا؟ تو میں آپ کو رحمانی 30 کا تجربہ بتا دیتا ہوں۔ رحمانی 30 میں جب بچے سلیکٹ ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے گرین بچے ہیں وہ سلیکٹ ہو کر کے آ گئے ہیں۔ بات ایک حد تک صحیح ہے، لیکن ان تمام کریم بچوں کو ہم لوگ حساب پہلی جماعت سے لے کر کے 10ویں جماعت تک پہلے پڑھاتے ہیں، پھر 11ویں پڑھاتے ہیں۔ یہ وہ بچہ ہے جو 10ویں جماعت پاس کر کے آیا ہے، اس کو پہلی جماعت والا حساب سے لے کر کے 10ویں جماعت پہلے پڑھاتے ہیں، پھر 11ویں پڑھاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تب اس کی سمجھ میں آتا ہے، تب یہ نمبر آتا ہے جو آ رہا ہے نمبر۔ تو یہ کچھ باتیں تھی تعلیمی بیداری کے نقطہ نظر سے۔